بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ المنتجبین اما بعد۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 30 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ملحقات مبتدا و خبر اور اس میں بھی بالخصوص مبتدا و خبر کو حذف کرنے کے موارد، اور آج ہم جو ہے مبتدا کو حذف کرنا کہاں واجب ہے اس مورد کو ہم یہاں پر بحث کریں گے۔ تو کب متى یحذف المبتدا و جوازاً، مطلب ایک دفعہ جو ہے یہ سوال ہے کہ مبتدا کو جائز طور پر کب حذف کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ یہ سوال ہے کہ مبتدا کو واجب طور پر کب حذف کیا جاتا ہے، یعنی مبتدا کا حذف ایک دفعہ جائزی ہے اور ایک دفعہ مبتدا کا حذف واجبی ہے۔ واجبی مورد کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مورد جواز وہاں پر ہے جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو مبتدا کے حذف کے اوپر۔ کوئی اگر قرینہ پایا جائے تو اس قرینے کے مطابق ہم وہاں پر اس مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں، تو لہذا یہ ہے جواز کے مورد۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یحذف المبتدا جوازاً متى دلت على تعیینہ قرینۃ، تو کہتے ہیں جب اگر کسی وقت مبتدا کے تعین کے اوپر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت اس مبتدا کا حذف جائز ہوتا ہے۔ کقول کا مثلا مثال کے تو آپ کہتے ہیں کہ المطلب الاول، یعنی مطلب اول کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مطلب اول سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ مطلب الاول صفت موصوف ہے، المطلب موصوف، الاول اس کے لیے صفت، یہ صفت موصوف مل کر یہ خبر ہے۔ اب خبر ہے، مبتدا کدھر ہے؟ تو کہتا ہے مبتدا یہاں پر حذف ہے۔ یہ حذف واجب ہے؟ کہتا نہیں، یہ جائز ہے، چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ المطلب الاول کہیں یا اس کی جگہ میں کہیں ھذا المطلب الاول، یعنی یہ مطلب اول ہے کہیں، یہ دونوں کیا ہیں یہاں پر جائز ہیں۔ تو ھذا کو مبتدا قرار دے کر یہاں پر حذف کیا گیا ہے، اور المطلب الاول کو اس کے لیے خبر قرار دیا گیا ہے، اور خبر کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور مبتدا کو حذف کیا گیا، اور یہ حذف کیا ہے؟ جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کے باپ کیسے ہیں، یعنی آپ سے کہتا ہے کیف ابو کا، آپ کا باپ کیسے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مریضن۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، مریضن۔ یہ مریضن یہاں پر خبر ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابی مریضن، یہ ابی مریضن اب جو ہے یا کی طرف یا متکلم کی طرف اضافہ کر کے آپ کہتے ہیں ابی میرا باپ کیا ہے؟ مریض ہے۔ یہ ابی کو آپ حذف کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ یہاں موجود ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ خود سوال کے اندر آپ کے باپ سے سوال ہو رہی ہے کہ وہ آپ کا باپ کیسا ہے، تو وہاں پر دوبارہ کہہ دینا کہ میرا باپ جو ہے بیمار ہے، یہ میرا مبتدا کا یہاں ذکر لاگو ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے جناب، اس کو ہم حذف کر لیتے ہیں، اور یہ حذف جائز ہے۔ آپ ذکر بھی کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے ابی مریضن، لیکن آپ ابی کو حذف کرتے ہیں اور فقط مریض کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھتا ہے کہ کیفا ابو کا، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کقول کا، آپ کہتے ہیں مریضن۔ تو یہ مریضن مبتدا کی خبر ہے، لیکن مبتدا یہاں پر محذوف ہے، اور یہ حذف جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ کقول کا من عمل صالحا فلنفسہ، یعنی یہ عبارت ہے، تو یہاں پر جس نے بھی صالح عمل کیا فلنفسہ، یہاں پر لنفسہ یہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا کیا ہے؟ تو کہتا ہے محذوف ہے۔ وہ محذوف مبتدا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ فعملہ لنفسہ۔ اصل میں چونکہ اس سے پہلے من عمل صالحا میں عملہ آیا تھا، تو لہذا یہی خود قرینہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر فا کے بعد ایک مبتدا محذوف ہے، اور وہ مبتدا محذوف کیا ہے؟ عملہ ہے، فعملہ ہے۔ اصل میں عملہ مبتدا ہے، فلنفسہ
بھی اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہاں پر مبتدا کو حذف کیا گیا ہے اور خبر کو باقی رکھا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ومن اساء فعلیہا، تو یہ کہتا ہے کہ جس نے برائی کی، اساء کیا، گناہ کیا، فعلیہا وہ اس کے نفس پر ہے. فعلیہا یہاں پر بھی فا کے بعد مبتدا محذوف ہے، یعنی اصل میں کہتے ہیں فاساءتہ علیہا، اس طرح تھا. یہ اساءتہ جو مبتدا ہے وہ اس کے اوپر پہلا والا من اساء، من جو ہے من کے بعد اساء ہے، یہ اساء اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو یعنی ایسا ہی ایک مبتدا یہاں پر محذوف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حذف جائز ہے، یہ حذف کا جائز ہے اور اس کے اوپر قرینہ موجود ہے. ماقبل خود اس کے اندر جو من عملہ میں عملہ ہے، من اساء میں اساء ہے، یہ دونوں فعل اس کے مصدر کے جو مبتدا ہے اس کے حذف کے اوپر یہ قرینہ بن جاتے ہیں. یہ موارد ہے جہاں پر اگر کوئی قرینہ موجود ہو اس مبتدا کے تعین کے اوپر، معین کرنے پر، تو اس صورت میں اس مبتدا کا حذف جائز ہوتا ہے. اور کب مبتدا کا حذف واجب ہوتا ہے؟ دوسری سوال، فی کم موضع یحذف المبتدا وجوبا، یعنی کن موارد میں، کن مقامات پر مبتدا کو واجبی طور پر حذف کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ 5 موقع ایسے ہیں جہاں پر مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر، اور وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر قرینہ بھی ہو اور اس کے جگہ میں کوئی صد مسد ہو، یعنی ایسا کوئی چیز جو اس کے خبر کے جگہ میں ایک قسم کا، اس مبتدا کی جگہ میں اس کا ایک جائگزین ہو، اس کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی چیز موجود ہو. تو پس وہاں پر جب قرینہ بھی ہو اور صد مسد بھی ہو تو ایسے صورت میں اس مبتدا کا حذف کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اور وہ 5 موارد ہیں، 5 مقامات ہیں. 5 مقامات ہیں، ان میں سے فرماتے ہیں یحذف المبتدا وجوبا فی 5 مواضع، 5 مقامات میں مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے جیسے وجوب، واجبی طور پر اس کو حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا مورد کیا ہے؟ پہلا مورد یہاں پر ہے کہ جب یہ جواب قسم جو ہے وہ جواب قسم صد مسد وہی مبتدا ہو، جواب قسم آئے اور مبتدا کی جگہ میں بیٹھ جائے، اور وہ مبتدا بننے کی اس کے پاس صلاحیت بھی نہ ہو لیکن وہ مبتدا کی جگہ میں ہو، تو ایسے صورت میں اس مبتدا کو حذف کر دینا کیا ہے؟ جائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ متا کان جواب القسم صادن مسدہ، جب جواب قسم جو ہے وہ صد مسد مبتدا کے جگہ میں ہو، مبتدا کا قائم مقام ہو. جیسے مثلا اس مثال میں دیکھو، فی ذمتی لأفعلن، اصل میں لأفعلن فی ذمتی، یہ کیا ہے؟ یہ جواب قسم ہے. تو اس کے جو ہے یہ اس کی جگہ میں آ گئی ہے اس کے مبتدا کے. تو اصل میں مبتدا کیا تھا؟ وہ یہ تھا یمین، اصل میں تھا فی ذمتی لأفعلن، یہ لأفعلن جواب قسم ہے. یہ جواب قسم اس وقت مبتدا کے جگہ میں اس کی قائم مقام ہو کر بیٹھی ہے. تو لہذا اصل میں عبارت اس طرح تھی کہ فی ذمتی یمین لأفعلن کذا، اس طرح. تو یہ یمین مبتدا کے حذف یہاں پر جو ہے قرینہ بھی ہے اور جو ہے یہاں پر جواب اس کا صد مسد بھی ہے. تو صد مسد جب قرار پاتا ہے تو اس وقت اس کا حذف کر دینا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب ہے. فی ذمتی یہ خبر ہے، خبر ہے، اور مبتدا یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل میں کیا تھا؟ فی ذمتی یمین، یہ یمین مبتدا ہے جو یہاں پر محذوف ہے. اور اسی طریقے سے اذا کان خبرہ مصدرا، جب خبر کیا ہو؟ مصدر ہو، خبر مصدر واقع ہو جائے اس وقت بھی اس کے مبتدا کا حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. خبر ایک مصدر ہو اور وہ مصدر جو ہے یہاں پر جو ہے خبر واقع ہو رہا ہو، اور ایسے صورت میں اس کا مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ اسی جیسا ہی ایک مبتدا یہاں پر محذوف ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے چونکہ یہاں پر یہ خبر جو کہ مصدر واقع ہو گیا اور وہ صد مسد ہے اس مبتدا کے جگہ میں. تو لہذا
کہتا ہے کہ اذا کان خبرہ مصدرن، جب اس مبتدا کے خبر مصدر ہو اور بدلا من لفظ ہی، یعنی اسی لفظ سے ہی اس کا بدلے میں ہو، یعنی اس مبتدا کے لفظ سے ہی یہ موجود ہو، اور وہ صاد مسد ہو، اور یہی لفظ خبر جو ہے صد مسد مبتدا قرار پائے، تو ایسے صورت میں مبتدا کا حذف کر دینا واجب ہے۔ جیسے صبر جمیل، یہاں پر صبر کیا ہے؟ مصدر ہے، اور جمیل اس کی صفت ہے۔ یہ صبر جمیل یہ آیا ہے، آ کے مبتدا کی جگہ میں بیٹھا ہے، تو لہذا اس مبتدا کا حذف کر دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اصل میں تھا صبری صبر جمیل، یعنی میری صبر جو ہے ایک صبر جمیل ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لا سیما کے بعد جب یہ لا سیما کا جو مستثنا ہے، لا سیما جو ہے استثناء کرنے کے لیے عادات استثناء میں سے ہے لا سیما، تو یہ عادات استفہام استثناء، ان کے بعد جو مستثنا واقع ہو جاتا ہے وہ مستثنا مرفوع ہو، تو ایسے صورت میں اس مرفوع کو ہم خبر قرار دیتے ہیں اور مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو لہذا کہتے ہیں بعد لا سیما، یہ لا سیما اذا کان المستثنی بہا مرفوعا، جب یہ لا سیما جو ہے اس کا مستثنا مرفوع ہو تو ایسے صورت میں اس مبتدا یہ خبر ہوگا اور وہ مبتدا محذوف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اکرم العلماء ولا سیما زیدن، دیکھو یہاں پر علماء کے اکرام کرو بخصوص زید کی نہیں، تو یہاں پر لا سیما زیدن، یہ زید جو ہے یہاں پر لا سیما کا مستثنا ہے، اور یہ مستثنا مرفوع ہے، اور اس مرفوع ہے تو پھر یہ مرفوع ہے، تو اس کا یہ کیوں مرفوع ہو گیا؟ تو کہتے ہیں اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ اصل میں اس طرح تھا ہوا زیدن تھا، یعنی لا سیما ہوا زیدن، یہ ہوا مبتدا کو حذف کیا گیا ہے اور زید اس کی جگہ میں خبر واقع ہو گیا ہے۔ یہ پس کہتے ہیں کہ فما، اس میں لا سیما میں جو ما ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں لا سیما میں جو ما ہے وہ ما اسم موصول ہے، یا ان کے یہ ما اسم نکرہ ہے، موصوفہ ہے، یعنی ایک ایسا اسم نکرہ ہے جو موصوف واقع ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے ایک جملے کے ذریعے سے اس کے لیے صفت لائی گئی ہے، تو ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس میں دو اعتبار ہیں، دو لوگوں کے علماء کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں یہ مائے موصول ہے، اسم موصول ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے، نکرہ ہے اور موصوفہ ہے، اور بعد والا جملہ اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی صفت ہے، تو لہذا کہتا ہے کہ اسم موصول، اور یہ لا سیما میں ما اسم موصول ہے، یا او کہتا ہے یا یہ کہ ان نکرۃ موصوفۃ بالجملۃ، ایک نکرہ موصوفہ ہے، یعنی ایک نکرہ ہے جس کو موصوف بنایا گیا ہے اور بالجملۃ جملے کے ذریعے سے، بعد میں ایک جملہ آ رہا ہے، اس کی خبر یہاں پر مذکور ہے، لیکن اس مبتدا کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے، وہ مبتدا اور وہ خبر دونوں آپس میں مل کر یہ جملہ بنتے ہیں، اور یہ جملہ صفت بنتے ہیں اسی مائے نکرہ موصوفہ کا۔ تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ولا سی الذی، جب آپ ما کو موصول کرا دے دیں تو ما کو مائے موصولہ کرا دے دیں تو اس وقت اس کی عبارت تقدیری اس طرح ہوگی لا سی ما کے جگہ میں ما کے جگہ میں الذی رکھے، لا سی الذی ہوا زیدن، دیکھو ہوا زیدن ہوا مبتدا ہے، زید اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر الذی کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صلہ بن جائیں گے۔ اور اگر اس لا سیے کے بعد ما کو اگر نکرہ لے لیا، بے معنی شیء لے لیا، تو اس صورت میں ہوا زیدن اس کے لیے صفت بن جائے گا، یعنی وہ جو ہوگا او ولا سیئ شیء ہوا زیدن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نہیں؟ لا سیئ شیء ہوا زیدن، یہ شیء نکرہ ہے، موصوفہ ہے، اور ہوا مبتدا ہے، زیدن اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر شیء جو کہ اسم نکرہ ہے اس سے صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ
اے لا مثل نہیں ان کی اس طرح وزید خبرن، یہاں پر آپ زید کو اگر خبر کرا دے للمبتدا المحذوف، یہ مبتدا محذوف کے لیے ہوا، اور وہ کیا ہوا ہو، یہ ایسے صورت میں۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فی باب النعمہ و بیسا، اور اسی طریقے سے تیسرا مورد جہاں پر مبتدا کے خبر مبتدا کو حذف کر کے خبر کو باقی رکھا جاتا ہے، وہ نعمہ اور بیسا ہے۔ نعمہ اور بیسا چونکہ یہ دونوں اس کے بعد ایک وہ اسم آتا ہے جس کو مخصوص کہا جاتا ہے، وہ مخصوص نعمہ اور مخصوص بیسا۔ ایک نعمہ کا جو مخصوص ہوتا ہے اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، بیسا کا جو مخصوص ہوتا ہے اس کو مخصوص بالضم کہیں گے۔ یہ مخصوص جو ہے اس کو اگر آپ خبر قرار دے دیں، اس صورت میں اس کے مبتدا کو کیا کیا جائے گا، حذف کر دینا واجب ہے۔ تو کہتا ہے کہ فی باب النعمہ و بیسا، تو اذا قیل ان المخصوص خبر، یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ کہہ دیں کہ اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو مخصوص ہے وہ خبر ہے، اس کو آپ یہ کہیں لا مبتدا، نہ ان کے اس کو مبتدا قرار دے۔ اگر مبتدا قرار دے دو گے تو خود وہ مبتدا ہوگا، پھر ماقبل جو ہے وہ جملہ اس کے لیے خبر ہوگا، وہ ایک الگ ترکیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نعم الرجل زیدون میں زید کو کیا قرار دے دے، زید کو کہیں یہ موصوف ہے، یہ خبر ہے، خبر قرار دے دے اس کو، اور اس وقت اس کا مبتدا کیا ہو جائے گا، محذوف ہوگا، اور محذوف ہونا واجب ہوگا۔ اذا قیل ان المخصوص خبر لا مبتدا، یعنی اس کا جو مخصوص جو ہے وہ خبر ہے، مبتدا نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کے قائل ہو جائیں گے تو اس مثال میں نعم الرجل زیدون میں نعم فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، اور یہ زیدون کیا ہوگا، تو کہتا ہے زیدون یہاں پر خبر ہے۔ جب یہ خبر ہے تو مبتدا کدھر ہے، مبتدا کا حذف یہاں واجب ہے، یعنی اصل میں تھا یہ اے ہوا زیدون، یہ ہوا مبتدا ہے، زیدون اس کے خبر ہے۔ یہ ہو گیا جناب، یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ مبتدا خبر ہوں گے۔ اما اگر آپ نے یہاں پر زید کو مبتدا قرار دیا، مبتدا زید کو مبتدا اگر قرار دے دیا تو اس صورت میں نعم الرجل فعل اور فاعل یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور زیدن مبتدا ہو جائے گا، یہ مبتدا خبر مل کر ایک جملہ بنے گا، بس ختم، ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اما اگر آپ نے زید کو مبتدا قرار نہیں دیا بلکہ اس زید کو آپ نے یعنی خبر قرار دیا، جب زید کو خبر قرار دیا تو اس وقت مبتدا کا حذف کر دینا یہاں پر واجب ہوگا، اور وہ ہوا ہوگا، یعنی اصل میں آپ کہیں گے نعم الرجل ہوا زیدون، یہ ہوا یہاں پر کیا ہوگا، مبتدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اور چوتھا جو مورد جہاں پر مبتدا کا حذف کر دینا خبر کو رکھ کر یہ واجب ہوتا ہے، وہ وہاں پر ہوتا ہے جب آپ اس نعت کو کاٹ دیں اپنے مطبوع سے، یعنی نعت کو مطبوع سے جو موصوف ہے اس سے آپ قطع تعلق کر دیں، اس کو کیا کریں، اس کو مرفوع پڑھیں۔ جب مرفوع پڑھیں گے تو اس کو خبر بنائیں گے، جب خبر بنائیں گے تو اس خبر کا مبتدا کیا ہوگا، تو کہتا ہے اس کا مبتدا محذوف ہوگا واجبی طور پر۔ تو کہتا ہے کہ اذا اخبر عنہ بنعت، جب اگر آپ خبر دے دیں اس سے ایک نعت کے ذریعے سے، نعت جو کہ مقطوع ہے، نعت کو آپ نے کاٹا ہے، اس کو موصوف سے جدا کیا ہے، جو موصوف کے ساتھ اس کا ارتباط نہیں رکھا ہے، تو ایسے صورت میں ان مطبوع ہی، نعت کو اس کے مطبوع سے آپ نے جدا کیا ہے، تو اس صورت میں اس کے خبر مبتدا کیا ہو جائے گا، محذوف ہوگا۔ اما لمجرد المدح، یہ یا صرف مدح کی خاطر ایسا ہے، مدح کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، اس کی صفتیت سے کاٹا اور اس کو خبر بنا دیا اور مبتدا کو محذوف رکھا، یا یہ جو ہے ابھی ضمی یا ضم کی وجہ سے ہے یا ترحم کی وجہ سے، کوئی بھی اس کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے۔ جیسے مثلا یہاں پر ایک مثال دیتا ہے آپ کو مدح کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، للہ لام حرف جر ہے، اللہ کو مجرور کر دیا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
ٹھیک ہے نہیں؟ تو للہ یہ جار و مجرور ہے، یہ اللہ کے لیے صفت تھا الکریم. اگر یہ صفت تھا تو کیسے پڑھ لیتے؟ للہ الکریم ہی پڑھتے، لیکن آپ نے اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ وہ کریم ہے کہنے کے لیے الکریم پڑھا. کریم کو اللہ سے صفت سے کاٹا، اس سے جدا کیا، اور الکریم کو خبر بنایا. جب کریم و خبر ہوا تو اس کا مبتدا پھر کدھر ہے؟ تو کہتا ہے اس کا مبتدا محذوف ہے، اور وہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ الحمدللہ هو الکریم، یہ ہوا مبتدا یہاں پر محذوف ہے. تو